کے الیکشن سے متعلق ہیں۔ سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان آج کے اس الیکشن کو جو بلدیاتی انتخاب کراچی میں اور حیدرآباد ڈویژن میں ہو رہا ہے، اس کو پرامن بنانے کے لیے، اس کو شفاف بنانے کے لیے اور اس کو غیر جانبدارانہ بنانے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کرے۔ الیکشن کمیشن کے حوالے سے جب بھی کوئی ایسی چیز ہوتی ہے کہ جو رولز کے خلاف ہوتی ہے، اس پر ہم شدید تنقید کرتے ہیں، اور لیکن جب ان کی طرف سے کوئی پازیٹیو کام ہوتا ہے تو ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ مثلاً حکومت سندھ نے جو دو روز قبل MQM کے کہنے پر ڈی نوٹیفائی کیا تھا حلقہ بندیوں کے حوالے سے، اور اس کو الیکشن کمیشن کو لکھا تھا کہ الیکشن کو منسوخ کیا جائے، ملتوی کیا جائے، تو اس پر بہت زیادہ ابہام پیدا ہو گیا تھا۔ الیکشن کمیشن نے اس پر واضح طور پر فیصلہ دیا کہ الیکشن وقت پر ہوں گے۔ پھر انہوں نے امن و امان کو بنیاد بنا کر پھر خط لکھ دیا، اس پر بھی الیکشن کمیشن نے واضح طور پر فیصلہ دیا کہ الیکشن 15 جنوری کو ہی ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ اس کا خیر مقدم کیا جانا چاہیے کہ کراچی کے لوگ جو 2.5 سال سے بلدیاتی انتخاب کی تلاش میں ہیں، اپنا میئر منتخب کرنا چاہتے ہیں، اپنے ٹاؤن کے چیئرمین اور UC کے چیئرمین منتخب کرنا چاہتے ہیں، وہ جو ہیں ان کو اس حق سے محروم کیا جا رہا تھا، اور اس حق سے محروم کرنے کے نتیجے میں بدترین حالات سے ہم دوچار تھے۔ پیپلز پارٹی 14-15 سال سے برسر اقتدار ہے۔ اس شہر کا بیڑا غرق ہوا ہے۔ اس شہر میں ٹرانسپورٹ کا کوئی نظام نہیں ہے، اس شہر کے بچوں کو تعلیم نہیں ملتی، روزگار کے مواقع نہیں ہیں، ادھڑا ہوا ہے پورا شہر، چنچی کے دھکے ہیں، اور اتنی چیزیں ہیں کہ جس کو دیکھ کر دل کڑتا ہے۔ سیوریج کا معاملہ، کچرے کا معاملہ، گندگی کے ڈھیر بنے ہوئے ہیں، نالوں کی صفائی نہیں ہوتی، پیچ ورک میں کرپشن کرتے ہیں۔ لیکن بجائے اس کے کہ ان تمام ایشوز پر پارٹیاں اپنے آپ کو پیش کریں اور عوام سے رابطہ کریں، ساری پارٹیاں سناٹے کا شکار ہوتی ہیں، اور کوئی اپنی حکومتیں بچانے میں لگا ہوتا ہے، کوئی اپنی وزارتیں بچانے میں لگا ہوتا ہے۔ کراچی کے لوگ بے یار و مددگار ہوتے ہیں، نہ وفاقی حکومت اس کو اون کرتی ہے، نہ صوبائی حکومت اس کو اون کرتی ہے۔ ایسے میں جماعت اسلامی بھرپور قوت کے ساتھ پچھلے 5-6 سال سے، اس سے پہلے کے حالات میں تو ظاہر جبر کی ایسی کیفیت تھی کہ میڈیا بھی اس کو اجاگر نہیں کرتا تھا، محنت تو ہم ہمیشہ کرتے تھے، لیکن ہم نے بہت قوت سے اس تحریک کو چلایا، کراچی کے حقوق کی تحریک، کراچی کی تعمیر و ترقی کی تحریک۔ اس کے نتیجے میں لوگوں میں پذیرائی پیدا ہوئی، اس پذیرائی کے نتیجے میں لوگ ہمارے ساتھ جڑتے چلے گئے۔ لیکن بقیہ پارٹیاں بجائے اس کے کہ مسابقت کرتیں، عوام کا راستہ اختیار کرتیں، لوگوں نے ہمارے مینڈیٹ کو بیچ کر مزید طاقت حاصل کرنا شروع کر دی۔ اور جب پچھلے سال کنٹونمنٹ بورڈ کے انتخابات ہوئے، اب سے کوئی 1.25 سال پہلے، تو جماعت اسلامی نے طویل عرصے کے بعد کراچی میں انتخابی کم بیک کیا، اور MQM کے مقابلے میں کہیں زیادہ ووٹ حاصل کیے اور سیٹیں بھی زیادہ حاصل کیں، اور لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اب جماعت اسلامی ہی کراچی کو پولیٹیکلی لیڈ کرے گی۔ اس کے بعد بھی ہم نے صرف انتخابات کے لیے نہیں، کراچی کے حقوق اور اختیار کے لیے دھرنے دیے، 29 دن کا دھرنا دیا۔ سردیوں اور برسات کے باوجود ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، ہمارے نوجوان، بزرگ سب اس جد و جہد میں شریک رہے۔ پھر ہم نے کراچی میں کے الیکٹرک مافیا کے خلاف لڑائی کی، ہم نے مردم شماری پر آواز بلند کی، وفاقی حکومت میں شامل جو جماعتیں تھیں وہ ہماری گنتی انہوں نے کم کر دی، انہوں نے جو ہے وہ کراچی کے اوپر شبخون مارا، کوٹا سسٹم میں غیر معینہ مدت کے لیے اضافہ کیا، اور اس طرح کے جو مافیائی ادارے تھے کہ الیکٹرک ٹائپ کے، اس کو سپورٹ فراہم کی۔ کوئی ایک بڑا پروجیکٹ نہیں کیا، پانی کا مسئلہ حل نہیں ہوا، انفراسٹرکچر کا مسئلہ حل نہیں ہوا، تو ہم مزاحمت بھی کرتے رہے اور لوگوں کے مسئلے بھی حل کرتے رہے، ہم ریلیف کا کام بھی کرتے رہے، ہم نے کورونا میں لوگوں کی خدمت کی، ہم نے فلڈ میں لوگوں کی خدمت کی، اور ہم نے اس شہر کی تعمیر و ترقی کے لیے آواز اٹھائی۔ اس کے نتیجے میں پبلک اوپینین بنا، اور بلدیاتی انتخابات جو بار بار التوا کا شکار ہوتے رہے، ایک جماعت اسلامی تھی جو کہتی تھی اور کہتی ہے کہ انتخاب ہونا چاہیے، باقی سب بھاگنا چاہتے تھے، لیکن الحمدللہ لوگوں نے ہمیں پذیرائی دی، اور اس پذیرائی کے نتیجے میں پبلک اوپینین کے پولز نے بات بالکل واضح کر دی۔ اس کے نتیجے میں کراچی میں ایک رجحان ہے، کیا صحافی، کیا قلمکار، کیا دانشور، کیا ڈاکٹرز، کیا انجینئرز، کیا ہماری یوتھ، کیا ہمارے اسٹوڈنٹس، یونیورسٹیاں، پبلک یونیورسٹیاں، پرائیویٹ یونیورسٹیاں، ہر جگہ پر ایک پذیرائی ہے کہ جماعت اسلامی کا میئر آنا چاہیے، اور پبلک اوپینین کے پولز میں یہ بات آ رہی ہے۔ جو میڈیا کے صحافی ساتھی کیمرہ لے کر عوام میں جاتے ہیں، ہر طرف سے یہ آواز آتی ہے
کہ میئر جو ہے وہ نعیم الرحمان کو، جماعت اسلامی کو ہونا چاہیے، ترازو نشان پر مہر لگنی چاہیے، اور اس کے نتیجے میں پریشانی پیدا ہوئی۔ الیکشن سے فرار کا راستہ لوگ اختیار کرنے لگے، اور پھر اس کے بعد جو جواز بنائے وہ جواز وہ تھے کہ جس جواز کو بنیاد بنا کر جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی، اس وقت اگر اس مسئلے کو حل کر لیا جاتا تو نہ حلقہ بندیوں کا مسئلہ ہوتا، نہ اختیارات کا مسئلہ ہوتا۔ لیکن اس وقت تو وزارتوں کی جلدی تھی، اس وقت تو گورنرشپ کی ڈیمانڈ تھی، اس وقت تو ایڈمنسٹریٹر بننا ان کو پسند تھا، اور اس کے نتیجے میں انہوں نے اپنی ذات اور اپنے لوگوں کے لیے تو مفادات حاصل کر لیے، لیکن کراچی کی مڈل کلاس کے لیے کچھ نہیں کیا، کراچی کے غریب لوگوں کے لیے کچھ نہیں کیا، کوئی ایک اختیار نہیں لیا۔ اب جب تمام سازشیں ناکام ہوئیں تو بالآخر انہوں نے الیکشن سے جانے کا راستہ اختیار کیا ہے، اور میں اس موقع پر یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ اب بھی وقت ہے، اور ایم کیو ایم کے لوگوں کو چاہیے کہ الیکشن پروسیس کا حصہ بنے، اس لیے کہ جتنی بھی جواز ہیں وہ ساری چیزوں پہ بھی ہمارے بھی تحفظات ہیں۔ اگر پیپلز پارٹی نے نمبر آف یو سیز کو کم کیا ہے، ہمارے بھی تحفظات ہیں۔ اگر پیپلز پارٹی نے ڈیمارکیشن ٹھیک نہیں کی، ہمارے بھی تحفظات ہیں۔ اگر پیپلز پارٹی نے ٹاؤنز کے نمبرز دے دیے اور ان نمبر کی بنیاد پر اس آبادی کو تقسیم کر کے حلقہ بندیاں کرنی تھی تو وہ حلقہ بندیاں ہوئی ہیں، تو اس سے کراچی کو نقصان ہوا ہے۔ لیکن جس پیپلز پارٹی نے یہ سارا کام کر کے دیا اور الیکشن کمیشن نے ود ان ٹاؤن حلقہ بندی کی، تو الیکشن کمیشن پہ تو وہ سارا اختلاف کر رہے ہیں، لیکن پیپلز پارٹی کی حکومت چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، جس نے نمبرز بھی طے کیے، ڈیمارکیشن بھی کی، اور نمبر آف یوسز کو بھی ختم نہیں کیا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب بہت واضح ہے کہ پبلک اوپینین بالکل واضح ہے، ایک ہوں، دو ہوں، تین ہوں یا چار ہوں، لوگ ان کی طرف نہیں جا رہے، وہ زوال کا شکار ہیں، اور لوگوں کو فیس کرنے کے باوجود انہوں نے فرار کا راستہ اختیار کیا ہے۔ ان کو الیکشن میں حصہ لینا چاہیے تاکہ لوگوں کی جو بھی اوپینین ہے وہ سب کے سامنے آ سکے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب آج کا یہ انتخاب فری اینڈ فیئر ہونا چاہیے، اور ہماری رینجرز کے جوان، ہماری پاک فوج کے جوان، ہماری ایف سی کے جوان اور ہماری سندھ پولیس کے جوان وہ ایفیشینٹلی کام کریں، وہ پولنگ اسٹیشن پہ موجود رہیں۔ ہمیں اطلاعات ملنا شروع ہوئی ہیں کہ پیپلز پارٹی کے بعض لوگوں نے مختلف جگہوں پر کارروائیاں ڈالنے کا منصوبہ بنایا ہوا ہے۔ اس کو روکنا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے۔ کہیں بھی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب نہیں ہونی چاہیے، کسی بھی قوت کو اس پروسیس کو خراب نہیں کرنا چاہیے۔ میں کراچی کے عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ پروپیگنڈے میں نہ آئیں اور بھرپور طریقے سے ووٹ ڈالنے نکلیں، اس لیے کہ کراچی کا انتخاب بہت اہم ہے۔ اگر یہ انتخاب اہم نہیں ہوتا تو پھر زرداری صاحب، بلاول صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب، شہباز شریف صاحب اور سارے کے سارے صاحبان ملت یہ سارے اکٹھے ہو کر اس کو ملتوی کرانے کے لیے سر جوڑ کے نہ بیٹھے ہوتے۔ اتنی بڑی بڑی پارٹیوں کا اچانک کراچی کا خیال کیسے آ گیا، جو پچھلے 10 سال 20 سال اس کا خیال نہیں کرتے ہوں، جو کراچی سے صرف لیتے ہوں اور دینے کی فکر نہ کرتے ہوں۔ ایک بلدیاتی انتخاب ان کے لیے اتنا بڑا مسئلہ بن گیا، اس لیے مسئلہ بن گیا کہ واقعی یہ انتخاب بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اس کے نتیجے میں یہ طے ہوگا کہ یا تو یہ بربادی اسی طرح سے جاری رہے گی، تخریب اسی طرح سے جاری رہے گی، یا تعمیر و ترقی کا سفر شروع ہوگا۔ اس لیے اب یہ انتخاب ہو رہا ہے، اس میں کراچی کے عوام کی صحیح ترجمانی جماعت اسلامی نے کی ہے۔ جماعت اسلامی اگر یہ جد و جہد نہ کرتی، یہ 10 سال بھی بلدیاتی انتخاب نہ کراتے، چونکہ 6 سال پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کی مشترکہ حکومت 2009 سے 2015 تک انہوں نے انتخاب نہیں کرایا تھا، اور کراچی کے سارے اختیارات مل کر یہ سلب کرتے رہے تھے۔ اس وقت کراچی کا مروڑ کیوں نہیں اٹھتا تھا جب واٹر بورڈ چھن گیا، جب کے ڈی اے چھن گیا، جب ایم ڈی اے چھن گیا، اور یہ حکومت میں موجود رہے اور سارے فائدے اٹھاتے رہے۔ اور